المنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. مجھے نہیں معلوم کہ یہ مائک سسٹم یا لاؤڈ میں کیا خرابی ہے. مسلسل پہلے دن سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور مجلس پڑھنے والے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو بیان کرنا ہے اگر وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچے، اور خاص طور پر یہ سیٹرڈے اور سنڈے جہاں 3-4 مجلسیں پڑھنا پڑ رہی، ادارہ جعفریہ کے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ پہلے ان چیزوں کا صحیح انتظام کر لیا کریں تاکہ دوران مجلس یہ مسئلہ پیدا نہ ہونے پائے. اور آج مسلسل کل صبح سے لے کے ابھی تک، بلکہ ابھی بھی میں اپنے ایک بڑے مجمع کو اس سے پہلے کی مجلس میں چھوڑ کے آ رہا ہوں اور وہ آہستہ آہستہ یہاں آ رہے ہوں گے. تو آج تو ویسے بھی میرا گلا اور میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی. انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو یہ مرحلہ طے بھی پا جائے گا. لیکن اللہ کرے کہ ادارہ جعفریہ کا یہ مائک اور ادارہ جعفریہ کے انتظامیہ میرے ساتھ تعاون کرے. مسلسل قرآن کریم کی وہ 5 آیتوں کی تلاوت سورے بدل بدل کے کی گئی کہ جس کے الفاظ مشترک ہیں. سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی اور 2 دفعہ آئی، سورہ نساء میں بھی آیت آئی، سورہ جمعہ میں بھی آیت آئی. گرچہ سب سے زیادہ آج کی تاریخ مناسب تھی اس آیت کی تلاوت کے لیے، لیکن چونکہ شروع کی 6 مجلسوں میں نے وہ آیت تلاوت کی تھی تو آج میں نے اس کو چھوڑ دیا جس میں اللہ نے اس دنیا میں اپنے حبیب کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا گیا. اور میں نے پچھلے سال سے مقصد یہ کہ جب 2 سال پہلے میں آیا تھا ایک بہت ہی آسان سا سوال آپ سے کیا تھا کہ بری جگہ کو چھوڑ کے اچھی جگہ ہر ایک جاتا، اچھی جگہ کو چھوڑ کے بری جگہ جب تک کہ کوئی اہم مقصد یا مجبوری نہ ہو انسان نہیں جائے گا. افریقہ سے انگلینڈ آنا آسان، پاکستان سے انگلینڈ آنا آسان، لیکن انگلینڈ سے پاکستان جانا یقیناً کوئی ایسا مسئلہ اور مجبوری ہو تبھی آدمی جائے گا. اول ما خلق اللہ نور، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو کریٹ کیا، اور یہ نور پیدا ہونے کے بعد اول کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی. اول کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنت بھی نہیں بنی. سب سے پہلے یہ نور پیدا ہوا، عرش الہی کے ساتھ رہا، پھر آخر اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. عربی میں دنیا کے معنی ہی ہے پست جگہ، حقیر جگہ. عرش الہی پہ رہنے والا یہاں پہ کیوں آئے؟ کوئی اتنا ہی اہم مقصد ہے جسے قرآن کریم نے مختلف انداز سے بیان کیا، لیکن ان میں سے ایک مقصد. آج میرے پاس شاید 55 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہوگا تو میں لمبی چوڑی تمہید نہیں مانتا ہوں. سوال تو میں نے 2 سال پہلے بھی کیا اور آج بھی کر لی.
اور جواب اس کا پہلے دن سے آ رہا ہے کہ مقصد میں ایک مقصد ہے یزکیہم، ہمارے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرنا. اور یاد رکھیے گا، جیسے جیسے نفس پاک ہوتا جاتا ہے آدمی کا رتبہ بلند ہوتا جاتا ہے اور وہ خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے. چنانچہ جس کا نفس اتنا پاک ہو کہ اسے معصوم کہا جائے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی کم. اور یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، اس ایک جملے کے حوالے سے اس سے پہلے یعنی ادارہ جعفریہ سے پہلے جہاں میں اشرا پڑھ رہا تھا، وہ یہ ایک جملے کے حوالے سے میں نے پورا اشرا پڑھا تھا. یہاں تو خیر آج کی مجلس میں ایک جملہ آیا ہے، اور آج اور کل میری آخری مجلس دونوں کے ساتھ ایک تاریخی مسئلہ یہ ہے کہ آج کی مجلس بہرحال رسول خدا کی وفات اور کل کی مجلس 8ویں امام کی شہادت کی مجلس. اگرچہ 8ویں امام کی شہادت کی شب لگ چکی ہے. شب تو یہ ادارے میں چونکہ دن کے حساب سے مجلسیں ہوتی، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کی مجلس میں ہو سکتا ہے کچھ ذکر 8ویں امام کا بھی آ جائے. تو چونکہ یہ آخری 3 مجلسیں کل رات، آج رات، آنے والی رات مخصوص ہو گئی 3 الگ الگ معصومین سے، تو اپنے اصل موضوع پر اب میں نہ رہ سکا. تو جو ایک اشرے کا موضوع ہے اور جس پر میں اشرا پڑھ کے آ بھی رہا ہوں، وہ بہت ہی مختصر، کچھ آج اور کل کچھ کل آئے. نفس جب پاک ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ اتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا. چنانچہ حدیثوں میں اب جس چیز کے بارے میں یہ جملہ مل جائے، جس چیز کے بارے میں کہ فلاں عمل کرنے سے بندہ مومن اللہ کے قریب ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس چیز کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نفس کو پاک کرنے والی چیز، بجائے اس کے کہ ہم ادھر سے چلیں کون کون سی چیزیں نفس کو پاک کرتی، ہم نتیجے کی جانب سے آ رہے ہیں. جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کر رہی، خود بخود اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے نفس کو پاک کرنے والی چیز. ایک سوال، نفس ایک سوال نفس پانی سے پاک ہوتا ہے، مٹی سے پاک ہوتا ہے، سورج سے پاک ہوتا ہے، پیٹرول سے پاک ہوتا ہے، واشنگ پاؤڈر سے پاک ہوتا ہے، صابن سے پاک ہوتا ہے، کسی کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، آگ سے پاک ہوتا ہے. مدرسے کے اندر بچے پڑھتے ہیں کہ پاک کرنے والی 10 چیزیں مطہرات، اور آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ صفائی کے لیے یہ مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، دونوں کو ملا کے شرعی اور دنیاوی. پاک کرنے والے جو کیمیکلز ہیں میں نے ان کا نام لے لیا، پانی سے لے کے آگ تک، اور آگ سے لے کے مثلاً واشنگ پاؤڈر تک. نفس کس سے پاک ہوتا؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں کسی بھی انداز سے روایت میں یہ جملہ آ جائے کہ وہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. اب ہر چیز پہ میں ایک الگ مجلس پڑھنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے تو بس 1-2 اشارے کر کے کل رات سے آج کی مجلس کے موضوع کو ملاؤں، اور پھر ایک جملہ جو کل نامکمل رہ گیا تھوڑا سا اس کا ذکر کروں. مثلا روایت میں کس چیز کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ آدمی کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے؟ کون سی چیز؟ نماز. نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس پر ہیں، ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اللہ سے ہاتھ ملا دیا. آپ کو نماز کی تاریخ تو معلوم ہے نا؟ شب معراج، یہ 5 نمازوں کا سسٹم مکمل ہوا، مگر
اصل روایت یہ آئی کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے اور وہ سارا سفر اسینڈنگ ٹو ہیون کہیے کہ جرنی ٹو ہیون کہیے، جب وہ پیغمبر نے مکمل کیا اور واپس آئے تو اب پیغمبر نے بتانا شروع کیا کہ میں نے معراج میں کیا کیا دیکھا۔ پہلے تو ہمارے علماء آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کے ذریعے سے معراج پر بات کرتے تھے، لیکن اب تو آپ کو معلوم ہے نا کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ وہ تھیوری بھی غلط ہے۔ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ان چیلنج تھیوری ہے، یہ کبھی غلط نہیں نکل سکتی۔ کہ دنیا میں کوئی چیز لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ ٹریول کر ہی نہیں سکتی۔ اب پتہ چلا کہ ابھی آپ کے یورپ میں ہی کہیں انڈر گراؤنڈ جو ایک لیبارٹری ہے فرانس سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ ایسے پارٹیکل پائے گئے جو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ خیر، یہ میں کہاں چلا گیا، نہ یہ میرا موضوع ہے، نہ مجھے اس میں دخل دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے فیلڈ میں محدود نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ عالم کو کیا حق ہے کہ مثلا سائنس کے بارے میں اس طرح بات کرے؟ میں تو طالب علم، میں تو عالم کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ بولے غلط بولے۔ اور ایک ڈاکٹر کو کیا حق ہے کہ مثلا وہ شریعت کے مسائل کے بارے میں حل کرے، موٹی موٹی کتابیں لکھ دے۔ ایک بینکر کو کیا حق ہے کہ وہ حلال و حرام کے مسئلے پہ کوئی اپنا نظریہ قائم کرے؟ نہیں، اس کے اپنے وزن سے زیادہ وزنی کتاب تیار ہوگی۔ اور اسی کا نام اسلام میں ظلم ہے، وضع شیء فی غیر محلہ۔ اس کے لیے اللہ نے جو رکھا ہے وہ کام وہ کرے۔ تو میں بھی یہ ظلم کرنے جا رہا تھا، ایک دم میں رک گیا۔ لیکن آئنسٹائن کی تھیوری صحیح ہے کہ غلط، اسے رکھیے ایک طرف۔ معراج کا واقعہ تو طے شدہ واقعہ، اللہ کے رسول نے آ کے بتایا میں نے کیا کیا دیکھا اور کتنے جلدی دیکھا۔ جس بستر سے اللہ کے رسول گئے تھے گرم تھا، ابھی اس کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول سفر کر کے آ گئے۔ آج وفات رسول خدا کی تاریخ ہے، اس لیے اگر پیغمبر کے اتنے اہم معجزے پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بے شک موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے، مگر تاریخ کی مناسبت۔ اور جب پیغمبر معراج کے سفر پہ چلے تو برابر کے کسی دروازے کی کنڈی کسی نے ہلائی تھی، وہ ابھی ہل ہی رہی تھی کہ پیغمبر جا کے واپس آ گئے۔ اور کہاں گئے؟ پیغمبر کا سفر معراج بہت انٹرسٹنگ، بہت تفصیلی اور بہت اہم۔ بعض اوقات چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اہم نہیں ہوتی، اہم ہوتی ہے لیکن بڑی ڈرائی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کا یہ سفر بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، بہت اہم بھی ہے۔ اللہ کے رسول سفر کے اندر دو انداز سے گئے، جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اس طرح بھی گئے جیسے ایروپلین جاتا اور اس طرح بھی گئے جیسے راکٹ جاتا۔ پیغمبر کا یہ سفر ہاریزنٹل بھی تھا اور ورٹیکل بھی تھا۔ پہلے تو دنیا میں گھومے، دنیا میں اس طرح گھومے جیسے پلین گھومتا، اور پھر آسمان کی جانب گئے، وہ اس طرح گئے کہ جیسے راکٹ جاتا۔ پہلا آسمان، چوتھا آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، بیت المعمور، کوثر، تسنیم، سلسبیل، یہ ساری نہروں کو دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور عرش الہی۔ اور ہر جگہ اس طرح نہیں گئے جیسے میں نے بتا دیا، بہت سارے ڈیفرنٹ انٹرسٹنگ مناظر دیکھتے ہوئے گئے۔ پھر جنت بھی پورا وزٹ کی، پوری جنت۔ زید ابن حارثہ کی بیٹی کو جنت میں ہی تو باغ میں ٹہلتے دیکھا اور کہا کہ زید خوش ہو جاؤ، تمہاری بچی جنت کے باغ میں اس طرح سے کھیل رہی تھی۔ اور
جہنم کا بھی آفیشل وزٹ کیا ایز اے حکمران. میں نے ایک دفعہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہہ دیا کہ جہنم سے بھی گزرے. واہ مولانا. دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. انہوں نے اللہ کو جہنم میں بھیجا تو آپ نے رسول اللہ کو بھیج دیا. فرق کیا رہا؟ نہیں، جس طرح ایک حکمران اپنے ملک کی جیلوں کا دورہ کرتا ہے اس طرح سے، اور وہاں پر نہیں. خیر، ایک ایسی روایت میرے ذہن میں آ گئی جو ہماری نہیں ہے، میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا جب ضرورت نہیں ہے تو اس روایت کا پڑھنا توہین رسالت. جہنم، جنت، سب جب پیغمبر نے آ کے بتایا، اور اکثر بتاتے رہتے تھے، ایک دن میں یہ بات نہیں ہوئی، تو سننے والے مسلمانوں کو بھی شوق ہوتا تھا. یا رسول اللہ، یہ آپ کو معراج مل گئی، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. ہر ایک کے گھر کی بات ہے. آپ دنیا میں کہیں بہت اچھی جگہ گھوم کے آ جائیں، سوئٹزرلینڈ گئے، ڈزنی لینڈ گئے، سنگاپور گئے، یا یہ کہ اگر ذرا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، حج پر گئے، عمرے پہ گئے، زیارت پہ گئے، بچوں کے سامنے آ کے بتایا ہم کہاں کہاں گئے، کیسے کیسی جگہ ہم نے دیکھی، تو بچہ تو کمپلین کرے گا نا کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے جاتے. یہ سننے والے کی فطرت ہے، اور بہت سارے لوگ اسی لیے کسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے لگ گئے، مولانا دعوت پہ جا رہے ہیں ہم بھی چلیں گے، کان پکڑ. کسی ڈائبیٹک پیشنٹ کے ساتھ کبھی دعوت پہ نہیں جانا، خود بھی گھاس کھاتے ہیں، ہمیں بھی گھاس کھلاتے ہیں. خیر، وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن اللہ کے رسول نے جب بار بار یہ سفر بتایا تو سننے والے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، کاش ہمیں بھی یہ موقع ملتا اور ہم بھی معراج پر آسمانوں کی سیر کرتے. پیغمبر نے فرمایا تمہارے پاس بھی یہ موقع، اور تم بھی معراج میں آسمانوں پہ جا سکتے ہو. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا الصلاۃ معراج المومن، ہر مومن کی معراج نماز ہے. جب تم نماز پڑھ رہے ہو گویا اللہ کے اتنا قریب ہو جتنا میں قریب ہو چکا تھا. اور اسی لیے کبھی کبھار ایز اے جوک جو اللہ کا ٹیلی فون نمبر لوگ بتاتے ہیں 24434، وہ اسی وجہ سے اسی حدیث کو ذرا اپنے الفاظ میں. اور یہ اصول یاد رکھیے کہ جو دعا آپ کی کہیں قبول نہ ہو رہی کسی بھی وجہ سے، 24434 پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اس کے اندر بھی خاص طور پر قنوت میں 2 رکعت فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. تو یہ جو ایک نمبر بنا وہ اسی لیے کہ نماز میں آدمی اللہ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے. اور یہی اس سوال کا جواب بھی جو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے ایک سوال کیا یا اعتراض کیا. کیا اعتراض یا سوال کیا؟ یہ رافضی فرقہ بھی بڑا عجیب فرقہ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا مولا ایسی نماز پڑھتا ہے، اب الفاظ بعینہ ہی اس کے نہیں ہیں، الفاظ میرے، لیکن اعتراض اس کا ہے. ایک آبجیکشن. یہ بڑا عجیب فرقہ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ علی ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک فقیر آ کے سوال کر رہا تھا اور علی نے حالت رکوع میں ہاتھ بڑھا کر اسے انگوٹھی بطور زکات دی. تو کہا کہ جو نماز میں اتنا کنسنٹریشن ہو کہ تیر کھینچے تو پتہ نہ چلے، وہ اطراف کی آس پاس کی آوازیں کیسے سن رہا؟ فقیر کی آواز سنی کیسے کہ اس کو یہ انگوٹھی دی گئی؟ یا علی کی نماز کو یہ مان لیجئے یا علی کی نماز کو وہ مان لیجئے. کہا کہ یہ دو اچھا. اب میرے مولا کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا کہ علی کی ذات ہی اس ذات کا نام ہے جس میں مختلف
متضاد اور کنٹراڈکٹری چیزیں جمع ہو گئی. جو تلوار چلانا جانتا ہے وہ خطابت کرنا نہیں جانتا. جو مسلح کا نمازی ہوتا ہے وہ میدان جہاد کا غازی نہیں ہوتا. علی کی زندگی میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں. لسٹیں بنائیے دنیا بھر میں جو بڑے بڑے اسکالر آپ کو ملیں گے، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون. میری مراد ہے وہ ایکچوئل جو ہیں. ویسے تو ہماری قوم میں بھی بہت سقراط، بقراط، افلاطون پڑے ہوئے ہیں جنہیں اور کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ نہ آئے، مراجع کے ہر فتوے پہ ان کو ایک اعتراض ضرور سوچتا. افلاطون جو قرار پا رہے ہیں، لیکن جو ایکچوئل ہے، اور وہاں سے لے کے اب یہ نیوٹن ہے اور آئنسٹائن ہے اور اس کے بعد وہ کیا اسٹیفن کنگ ہے اور جو کچھ بھی ہے، یہ سب صاحبان علم ہیں لیکن تلوار نہیں چلا سکتے. اور دنیا کے جو بڑے بڑے فاتحین ہیں، شاید آپ کے انگلینڈ میں کوئی ولیم دا کانکرر ہوتا اور وہ ہنیبال سے شروع کرے اور اس سے بھی پہلے جائیے. میں آپ کا وقت کیوں ویسٹ کر رہا ہوں؟ وہ سارے کے سارے جنہوں نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھا، دنیا کو فتح کیا، نیپولین کا نام بھی ملا دیجیے. اگرچہ آپ لوگوں کی نیپولین سے ذرا چلتی ہے، لیکن خیر لسٹ میں نام لکھنے میں کیا آ رہے. یہ تلوار چلانے والے اور ملکوں کو فتح کرنے والے کوئی نظریہ، کوئی دانش، کوئی عقل نہیں ہے ان کے پاس. ہے عقل مگر کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے. کائنات میں ایک ہی آپ کو ایسا ملے گا کہ ممبر کوفہ پہ جا کے جس وقت خطبہ دے رہا ہے تو لگتا ہے کہ علم میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور جب خندق و خیبر میں تلوار چلا رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں. علی تو نام ہی اس چیز کا ہے، لیکن پھر بھی فخر الدین رازی کے اعتراض کا جواب آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء نے دیا. اور جو علماء ممبر پر انہی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں ان سے آپ نے 85 بار یہ جواب سنا ہو، اور وہ جواب بہت مختصر میں بھی بتا دوں. گرچہ میں ہمیشہ یہ کہہ کے بتاتا ہوں کہ یہ جواب پہلی مرتبہ اردو خطابت میں کس نے دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کی ریسرچ ہے، نہیں، مولانا کی کوئی ریسرچ نہیں. جاہل طالب علم شمس العلماء خطیب آل محمد مولانا سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ کہا جاتا ہے کہ اردو خطابت کو اس سے بڑا خطیب آج تک نہیں ملا. یہ ان کا جواب تھا کہ پوری روایت پڑھو تو یہ سوال ختم ہو جائے گا اور جو میرا عنوان ہے اس سے بات مل جائے گی. سوال یہ ہے کہ یہ بات بیچ میں آئی کیسے؟ میرا عنوان 24434، اور وہ یہ کہ پوری روایت یہ ہے کہ سوال کرنے والا فقیر مسجد میں آیا، پوری مسجد میں مانگتا پھرا، کسی نے کچھ نہ دیا. آخر اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھا. خدا بندہ تیرے گھر میں آ کر ہر ایک کے آگے تیرے نام پہ ہاتھ پھیلایا، کسی نے نہ دیا. خدا بندہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. علی نے اس وقت ہاتھ بڑھا دیا. کب؟ جب وہ مسجد میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، علی نے سنا بھی نہیں. اور جب اس نے عرش الہی کو پکارا اور اس کی فریاد آسمان پہ پہنچی، علی وہیں پہ موجود ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، علی سن رہے ہیں. ایک دم سے میں نے جملہ اس لیے پورا کیا کہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے، مومنین آ رہے ہیں اور آگے ابھی الحمدللہ بہت جگہ ہے، تو جتنا آپ ایک بار آ سکتے ہو آ جائیے تاکہ پھر میرا مسلسل بیان چلے. باقی لوگ درود ہی بھیج دیں. عرش الہی نماز کے اندر علی تو وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن الصلاۃ معراج المومن. اگر آپ بھی صحیح نماز پڑھیں تو کم از کم نماز کے وقت آپ اللہ کے پاس. جب آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچتا ہے تب ڈائریکٹ جو مانگنا ہے، جو سوال کرنا ہے. انگلینڈ کے لیے تو یہ مثال غلط ہے، لیکن آپ میں سے آیا تو ہر ایک انڈیا یا پاکستان سے ہے. جو چھوٹے بچے یہاں پیدا ہوئے وہ میری مجلس میں نہیں آتے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولانا کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہیں پاکستان انڈیا میں دیکھا ہے نا آپ نے
کہ اگر کسی اتفاق کے تحت آپ کو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے قریب جانے کا موقع ملے، دھڑا دھڑ جیب سے درخواستیں نکال کے دی جاتی ہے، یہ ہماری حاجت، یہ ہماری حاجت، یہ ہماری حاجت۔ نماز اسی کا نام۔ اللہ کے اتنا قریب آپ پہنچ جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ گویا آپ کی اللہ سے بات ہو رہی ہے، جو آپ کی درخواست ہے جیب سے نکال کے دیجئے۔ مگر میرا موضوع نماز نہیں ہے۔ یہ مجمع جو دیر سے آیا سمجھے گا شاید آج مولانا نماز پہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، آج تو کم از کم میں نماز پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ویسے پڑھتا ہوں لیکن آج میں ایک فارمولے پہ بات کر رہا ہوں۔ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ چیز نفس کو پاک کرتی ہے۔ شروع کے 10 منٹ میں اس کو سمجھا چکا ہوں، اب نئے مجمع کی وجہ سے بھی دہرانے کا موقع نہیں۔ نماز یعنی نفس کی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، ٹھیک؟ اب آئیے دوسری بات، اور آپ بھی کہیں گے کہ مولانا نے کہاں سے کہاں جمپ لگائی۔ میری مجلسوں کو سن کے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کے عنوانات دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ تو ٹارزن ہیں، ابھی اس طرف پر ہے، چھلانگ لگا کے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، کہیں ایک جگہ آپ ٹکتے ہی نہیں۔ جسم کو تو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ ٹارزن ہیں، لیکن عنوانات، اب دیکھیں میں کہاں سے کہاں آتا ہوں۔ اور دوسری کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے؟ ایک تو نماز ہے، دوسری کیا چیز ہے؟ عورت۔ یہ نہیں ہے کہ بری عورت گھر میں آئے گی تو آپ کو اللہ یاد آئے گا، نہیں، خود عورت۔ بائبل کہتی ہے کہ عورت اللہ سے دور کرنے والی، شیکسپیئر کہتا ہے کہ عورت خرابی کا نام، ہندو مذہب کہتا ہے کہ عورت اتنی نجس ہے سایہ بھی نہ پڑنے پائے، اور حاملہ عورت اور فلاں زمانے کی عورت۔ جاہلیت کا زمانہ کہتا ہے گھر سے نکلی عورت پہ نکاح پڑے فوراً گھر آ جاؤ، وہ کام نہیں ہونے والا۔ اور اسلام کہتا ہے کہ عورت اللہ سے انتہا سے زیادہ قریب کرنے والی شے کا نام۔ ایک تو وہی حدیث، کیونکہ ابھی نماز پہ بات ہوئی، نماز آپ کو اللہ کے قریب کرے، جتنی نماز پڑھیں گے اتنے اور قریب ہوتے جائیں گے۔ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ۔ شادی شدہ نے سوائے اس کے کہ شادی کی اور کیا کیا، نہیں مسئلہ جو رسول نے کمپیئر کیا نا 2 نمازوں کو، بلکہ ایک عام تجربہ یہ ہے کہ کنوارا 70 رکعت نماز پڑھے گا اور ذرا لمبی لمبی نماز پڑھے گا، اس کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام ہی نہیں۔ شادی شدہ 2 بھی پڑھے گا تو جلدی جلدی پڑھے گا، ایک ذمہ داریاں ہیں، یا ہو سکتا ہے گھبرا رہا ہو کہ ابھی کال کیا جانے والا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز وہ 70 سیڑھیاں چڑھ کے اللہ کے جتنے قریب ہو رہا ہے، یہ خالی 2 رکعت میں اللہ کے اتنے قریب ہو رہا، صرف شادی کی وجہ سے۔ یعنی عورت نے انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیا۔ اور جو آیت میں آج دوسری بار تلاوت کر گیا، اس کا ترجمہ وما ابری نفسی، میری سینسیئر اپولوجی ان لوگوں سے کہ جو آج کی مجلس میں پہلی دفعہ آئیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا کہہ کیا رہے ہیں، ان کا موضوع کیا ہے، کہاں کی باتیں کہاں ملا رہے ہیں۔ یہ اصل میں 22 سفر سے مسلسل مجلسیں تزکیہ نفس پہ چل رہی تھی، اور اب ہم اس منزل پہ پہنچ گئے۔ تو جو لوگ میری بات آج نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ پہلی اور یہ مجلس سن کے سوچ رہے ہوں گے کہ آخری مرتبہ آ رہے ہیں، ان سے میری معذرت، 20 منٹ کی زحمت اور پھر میں مسائل پہ جانے والا ہوں۔ تو اب سورہ یوسف کی آیت، یوسف کہہ رہے ان النفس لامارۃ بالسوء، پہلا فارمولہ مکمل ہو۔ ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ کے قریب کرتی ہے، خود بخود اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کو پاک کیا کرتی۔ اگر نماز اللہ کے قریب کرتی ہے تو نماز پاکیزگی ہے نفس کے، واشنگ پاؤڈر، ڈیٹول، صابن، جو بھی کہیے کیمیکل کا نام۔ اور اگر شادی شدہ زندگی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے شادی۔ ایک جملہ میں نے بہت جلدی کہہ دی، یا اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے الٹا فارمولہ دے رہا۔ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے، متقی بننا ہے، نفس کو پاک رکھنا ہے، تو جتنا عورت سے دور ہو سکتے ہو جاؤ۔ اب نسل بڑھانا بھی مجبوری، تو عام آدمیوں سے تو نہیں کہا جائے گا شادی نہ کرو، پادری سے کہا جائے گا شادی نہ کرو، ربائی سے کہا جائے گا شادی نہ کرو،
سادھو سے کہا جائے گا شادی نہ کرو، مونک سے کہا جائے گا شادی نہ کرو، بدھ مذہب کا مونک، ہندو مت کا سادھو، یہودیوں کا ربائی، عیسائیوں کا پادری، کہا جائے گا کہ تم تو نیک اور مقدس ہو، کم از کم تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسلام یہ کہتا ہے غلط، الٹی بات، شادی کرو گے اتنا ہی نفس پاک ہوگا اور تم اللہ کے قریب پہنچو گے۔ اور خالی شادی نہیں، شادی بہرحال عورت سے ہی کی جائے گی نا۔ دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے، قانون کتنے ہی بدل جائیں، اصول کتنے ہی الٹے کیوں نہ ہو جائیں، عورتوں کی نہیں مردوں کی عقل بھی گدی ہی میں کیوں نہ لگ جائے، اسلام کے اعتبار سے مرد کی شادی عورت سے ہوگی۔ تو عورت پیدا ہو دنیا میں آئے تو پھر بڑی ہو کے شادی کے قابل ہوگی۔ اب دیکھیے یہ میں نے کیا کہا، کچھ میں نے کہا اور اس کو سمجھا رہا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہا سنو یہ تمہارے اندر نفس ہے جو تمہیں گناہوں پہ لے جاتا۔ میں نے کئی بار ایک جملہ کہا ہے، پھر کہہ دوں، جو ہمارے ذرا سے ریلیجس بچے ہوتے ہیں، وہ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم نے کہا چاکلیٹ لے لو، وہ اٹھائے گا لے گا نہیں، پہلے انگریڈینٹ پڑھے گا، اس میں جیلیٹن تو نہیں، اس کے اندر کوئی نجیس چیز تو نہیں، اس کے اندر مثلا پورک سے ریلیٹڈ کوئی چیز تو نہیں۔ ذرا سا بھی اگر دیندار بچہ ہے، باپ تو کہتا ہے لے لو چاکلیٹ، نہیں انگریڈینٹ ضروری، لے لو یہ بسکٹ، بسکٹ کا ڈبہ اٹھائے گا، پورے انگریڈینٹ پڑھے گا اس کے پینل پہ کیا لکھے ہوئے۔ ایک انسان کو اٹھا لے اور اس کے انگریڈینٹ کیا، تو ایک تو ڈاکٹر بتائیں گے اتنا پانی ہے اور اتنا پوٹیشیم ہے، اتنا سوڈیم ہے، اور ایک اسلام بتائے گا اس کے انگریڈینٹ میں ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا نفس ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہے تو آدمی بنتا۔ روح اس کو نیکی کے راستے پہ لے جاتی ہے، نفس اس کو گناہ کے راستے پہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، صرف اس کا نفس گناہ نہیں کروائے گا جس پہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کی مشہور ترین حدیث، بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ آیت نے کہا کہ جس کا نفس جہاں اللہ کی رحمت آ جائے اس کا نفس نہیں بہکائے گا، باقی ہر ایک کا نفس بہکائے گا۔ رحمت اگر مل جائے تو نفس نہیں بہکائے گا۔ اب پیغمبر نے کہا بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے رحمت نہیں ہیں۔ پھر آگے سمجھایا بھی، قیامت کے دن اللہ نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، رحمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ پھر آگے سمجھایا بھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف کی آیت، سورہ کہف قرآن کا وہ سورہ جو بازار کوفہ میں میرے مظلوم آقا کے کٹے سر نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کیا۔ خیر یہ پورا سورہ تو تلاوت نہیں کیا، مگر اس سورے کی آیت، تمہارا مال، تمہاری اولاد نہیں، تمہارے بیٹے بنون، یہ دنیا کی زندگی کی تو زینت ہیں، آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ خیر اب تو بیٹے دنیا میں بھی کہاں کام آتے ہیں، ایک ہی کام کرنا جانتے، باپ کو اٹھا کے کس طرح نرسنگ ہوم میں داخل کرایا جاتا، اور ایک ہی بات کرنا جانتے ہیں کہ بیوی کے کہنے پہ آ کے ماں کی کس طرح سے پٹائی کی جاتی ہے، اور تو کچھ نہیں آتا ان کو۔ ایکسیپشن سب جگہ ہوتے ہیں، عام بات۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت تو بیٹے ہوں گے، ان سے کوئی امید نہ کرنا، ناکارہ ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہاں جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، خیر عند ربک ثوابا، ثواب باقیات صالحات سے ملے گا، وخیر عملا، امید بھی اسی سے۔ بیٹی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اس پہ سسرال کا پریشر ہے، پھر بھی وہ باپ کی خدمت کرے گی اور ماں کی خدمت کرے گی۔ شوہر ناراض، اس سے شادی ہو گئی، اب تعلق مجھ سے ہے، میں کیسے کیا تعلق؟ ساس ناراض، کہاں لپک لپک کے اپنی ماں کے پاس جا رہی ہو، اب میں ہوں تمہاری ماں، وہ تانے سنے گی، وہ مظالم برداشت کرے گی، وہ پورے سسرال والوں کے پریشر کو فیس کرے گی، بیمار ماں کو نہیں چھوڑے گی۔
بیمار باپ کی خدمت کے لیے آئے گی، بیٹا کچھ نہیں. ایکسیپشنز کی بات الگ ہے، ان جنرل قرآن کہہ رہا، لیکن قرآن کے اندر لفظ بیٹی نہیں آیا. بیٹے زندگی کی زینت ہے، باقیات الصالحات وہ تمہیں ثواب بھی دلوائیں گے، وہ تمہارے لیے امید. راوی نے کہا مولا جو چیز قرآن میں سمجھ نہ آئے میں آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھ میں نہ آئے خود ہی سمجھ لیتے ہیں، زحمت بھی گوارا نہیں کرتے امام نے اس آیت کی کیا تشریح کی. لیکن نہیں، آل محمد کا ماننے والا ہر آیت کے لیے امام کے پاس آئے گا. مولا قرآن نے کہا بیٹے زینت ہیں، باقیات صالحات کام والی چیزیں، تو باقیات صالحات ہے کیا؟ فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، باقیات الصالحات ہے تمہاری بیٹیاں. امام نے کہا بیٹی باقیات الصالحات ہے، رسول نے کہا بیٹی رحمت. اب باقیات الصالحات امام کا لفظ، بیٹیاں ثواب بھی تمہیں زیادہ دلوائیں گی، امید بھی انہی سے رکھنا. اب یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. میں جس انداز کی مجلسیں پڑھتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ میں مسئلے مسائل والا آدمی بھی ہوں. اور اسی ادارے جعفریہ میں پہلے ہر دفعہ جب مجلس پڑھنے آتا تھا تو 1 گھنٹے کا کوئسچن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوتا تھا. تو مسئلے مسائل کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جن پر واجب ہے وہ پلٹ کے خبر نہیں لیتے، جن پر اللہ نے معاف کیا ہے وہ بار بار سوال کرتے ہیں. کیا چیز؟ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب. وہ نالائق آ کے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ مولانا یہ واجب ہے تو کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اب دیکھیے 100 میں اگر 5 یا 7 یا 10 کہیں تو ہم تو 90 کو دیکھیں گے نا. پرواہی نہیں ہے بیٹے، اور کچھ تو زیادہ ہی ہونہار بیٹے ہوتے. مولانا ہم اپنی نماز نہ پڑھیں، آپ تو کہیں باپ کی نماز پڑھو. اور بیٹیاں جن پر باپ کی قضا نماز واجب نہیں ہے، کہیے کہ 1400 سال پہلے کی فقہ، ورنہ تو بیٹے ڈسکریمنیشن کا کیس کر دیتے. ایک نماز ایسی ہے جو مردوں پر واجب ہے، عورت پہ نہیں، باپ کی قضا نماز. اب بیٹیاں بار بار آ کے پوچھتی مولانا یہ نماز ہم پہ واجب نہیں ہے، دل چاہتا ہے باپ کے لیے نماز پڑھے، دل چاہتا ہے ماں کے لیے نماز پڑھے. یہ دل چاہتا ہے، دلیل اس بات کی ہے کہ اس کو فکر ہے اپنے باپ اور ماں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ثواب یہی بیٹی تمہیں دلوائی. وہ خیر عملا، ساری ایکسپیکٹیشن بھی اسی بیٹی سے کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت. اور رحمت سورہ یوسف نے کہا تمہارے نفس کو کنٹرول کرتی. ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. ہر آدمی کا نفس گناہ کی جانب لے جاتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے پاس رحمت خدا ہو. بیٹی آ گئی، نفس پاک ہو گئی. اب یہی بیٹی بڑی ہو کے بیوی بنے گی، یہی بیٹی بوڑھی ہو کے ماں بنے گی. نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ، بائبل نے کہا کہ آدم کو حوا نے بہکایا، اسلام نے کبھی نہیں کہا. شیطان کا بہترین ذریعہ عورت ہے، بائبل نے کہا، قرآن نے کہیں نہیں کہا. یہاں تو الٹی بات کہی جا رہی ہے. اور اسی منزل پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اور یہ والی بات آج آ رہی ہے، آدھی کل آئی. اللہ کے رسول کا ایک بڑا امتحان اور بھی ہوا، جس کے حوالے سے ہمارے 8ویں امام نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ پورے خاندان اہل بیت میں وہ واحد امام اور معصوم ہوں جسے وہ امتحان دینا پڑا جو میرے جد کو دینا پڑا. ایک امتحان ایسا ہے جو صرف 8ویں امام کا ہوا یا یہ رسول خدا کا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ 8ویں امام 45 سال تک 45 اولاد نہیں ہوئی تھی. 45 سال، جو زمانے کے اعتبار سے
عام آدمیوں کے لیے بھی بہت بڑی عمر تھی، اور اہل بیت کے گھرانے میں جن کے لیے اللہ کا وعدہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے، اہل بیت کے گھرانے میں تو مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اعلان کر دوں، جیسا کہ مجھے شروع مجلس سے ہی اندازہ ہو رہا تھا، اور میرے اس اندازے میں یقین آتا جا رہا کہ آج کا مجمع وہ ہے جس نے مجھے روزانہ نہیں سنا، یا رسول خدا کے تابوت کی وجہ سے یا بانیان مجلس کی وجہ سے وہ آج تشریف لائے ہیں تو ان کو زیادہ زحمت نہ ہونے پائے۔ میرے پورے عشرے کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہے، اس کو میں کل کی آخری مجلس میں ایک ساتھ بیان کر دوں گا، صرف اس لیے کہ جو لوگ اس سے پہلے نہیں تھے ان کو زحمت نہ ہو۔ اور وہ کیا ٹکڑا باقی؟ میں نے دوران اشراق کچھ مسائل کے لیے کچھ دعاؤں کی بات کہی تھی۔ اب روزی کے لیے نماز جعفر طیار کا شارٹیسٹ طریقہ، اب جنہوں نے وہ مجلس سنی ان کے سامنے میں یہ بات پڑھوں تو ٹھیک ہے، لیکن جو آج صرف آ جائیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مولانا نے کیا مجلس کے اندر نماز کا طریقہ شروع کر دیا۔ اولاد کے لیے دعا، 8ویں امام 45 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اولاد کے لیے دعا۔ یا ایک بڑا مسئلہ، اولاد ہو گئی لیکن گمراہ، باپ کی بات نہیں مانتا، ماں کی بات نہیں مانتا، حرام راستے پہ چلا گیا، یہاں کی حد تک تو نہیں ہوگا لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں ڈرگس میں پڑ گئے، ماں باپ کی آنکھیں یعنی اندھیرا چھا گیا آنکھوں کے سامنے، کسی کا جوان بیٹا اور ڈرگس میں چلا گیا۔ کوئی عمل ہے اس کے لیے؟ ہے کچھ بیماریاں ان کے لیے کوئی دعا ہے؟ بیٹیاں بیٹھی ہیں صحیح جگہ شادی نہیں ہوتی، رشتے نہیں آتے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے کی مجلسوں میں الگ الگ اشارے آئے تھے، میں نے سوچا سب کو ایک تقریر میں جمع کروں، اس سے 2 فائدے ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جو لوگ کسی خاص وجہ سے ویک اینڈ کی مجالس میں آ گئے تو یہ موضوع جو ان کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایک انٹروڈکشن پہلے 5 دن میں آ چکا، سر پیر ان کی سمجھ میں نہ آئے گا، ان کو زحمت نہ ہو۔ کل کی آخری مجلس ہے تو ویک ڈے کی مجلس نا، وہی لوگ آئیں گے جو پچھلے ہفتے آتے رہے، تو ان کی سمجھ میں بات آ جائے، باقی مجمع کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اگر ایک ہی تقریر میں آ جائیں تو آسانی یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہر مرتبہ سوچنا پڑے کہ بیٹیوں کی شادی 6ٹھی تقریر میں تھی، اب پوری تقریر سن کہاں پہ تھی یہ شادی، اولاد کی اصلاح کی بات 4تھی تقریر میں ہوئی تھی، کہاں پہ ہوئی تھی؟ ایک تقریر پتہ چل جائے کہ یہ آخری تقریر ہے، اس کے 15 منٹ شروع والے، جو مولانا کو بتانا تھا وہ اس میں بتایا، تو یہ ایک آسانی بھی ہو جائے گی ان لوگوں کو جن کا مسئلہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے مومنین تیار بیٹھے ہیں، مولانا آپ نے وعدہ کیا تھا یہ چیز ہم آج کی مجلس میں پڑھیں گے، مولانا آپ نے وعدہ کیا تھا یہ چیز میں سیٹرڈے کی مجلس میں پڑھوں گا، کہاں گئے وہ وعدے؟ تو یہ میں نے مصلحت بتا دی، سوری ان لوگوں سے جن کے 5 منٹ میری اس تفصیل کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ لیکن 8واں امام شہادت کی رات شروع ہو چکی ہے، مشہد مقدس میں جہاں 8ویں امام کا روضہ ہے، آج کی رات کی مخصوصی دیکھنے والی ہوگی۔ حد سے زیادہ کا مجمع اس وقت مشہد کی سڑکوں اور گلیوں پہ ہوگا، ہوٹل اور مسافر خانے بھر چکے ہوں گے، لوگ سڑکوں پہ بستر لگا کے پڑے ہوں گے۔ شہادت کی رات اس امام معصوم کی جن کا روضہ مشہد میں 45 سال تک اولاد نہیں، اور 45 سال کے بعد ہمارے وہ 9 امام پیدا ہوئے جن کے لیے ایک جملہ میں نے کل کہا تھا، کیا میں نے کل عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس جو میرا اصل عنوان، آج 21ویں صدی میں تزکیہ نفس کے لیے سب سے بہتر ماڈل ہمارے پاس 9 امام۔ 21ویں صدی، میڈیا کی صدی، ڈش اینٹینا کی صدی، کیبل ٹیلی ویژن کی صدی، انٹرنیٹ کی صدی، فیس بک اور ٹویٹر کی جو سینچری، بہترین نمونہ عمل ہمارے پاس 9 امام کا۔ مگر اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس جملے کی آج تشریح کروں، آج صرف یہ بتانا کہ 9 امام کی ولادت ہوئی، 45 سال کی 8ویں امام کی عمر،
ایک عام ماحول کے اعتبار سے بھی اب یہ تھا کہ امام کی اولاد نہیں ہوگی، اور سادات کے گھرانے کے اعتبار سے بھی یہ یقین تھا اب 45 سال تک عمر اولاد نہیں، اب کوئی چانس نہیں، اور اولاد ہو گئی، اور وہ بیٹا پیدا ہوا جو اوسطنا محمد کی کیٹیگری میں آتا، وہی نام ہے جو رسول خدا کا نام، رسول خدا اول محمد ہے یا اوسط محمد، اور آخر محمد تو ہمارے زمانے کے وہ امام ہیں جن کے حالات کل آپ نے سنے تھے۔ بہت احتیاط کے ساتھ مجھے آگے بات کرنا ہے، کہیں خاندان بنی ہاشم کی توہین نہ ہو جائے، گھرچہ ہوگی تو، لیکن جتنا مسئلہ ہے اتنی حد تک محدود رہوں، اس میں کچھ سخت الفاظ نہ آ جائے۔ 9 امام کے کچھ بھائی اور کچھ بہنیں، کچھ 9 امام کے کتنے بھائی اور بہنیں تھی؟ 39 سے لے کے 62 تک بتائے جاتے ہیں۔ موسوی سادات یا کاظمی سادات، 7ویں امام کے 63 اولادیں ہیں یا 41 اولادیں، تو بھائی اور بہن ملا کے 60۔ ان میں معصومہ قم جیسی بہن بھی ہے جو بھائی کے نام پہ اپنی جان دینے کو تیار، اور جان دے دی۔ معصومہ قم کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب یہ خبر سنی میرا بھیا مارا گیا، سفر میں تھی اور وہیں پہ شہید ہو گئی، ایسی بہن بھی تھی، اور کچھ ایسے بھائی اور بہن بھی تھے جن کے لیے 9ویں امام کی ولادت کوئی ایک بجلی گر پڑی ان پر، کیونکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی مرے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کے پیرنٹس بھی نہ ہو، اس کی ساری پراپرٹی، سارا کیش اس کے بھائی بہنوں کو جاتا، لیکن اگر ایک بھی اولاد ہے، ایک بھی، وہ اپنے باپ کی ساری جائیداد لے جائے۔ 45 سال ہو گئے 8 امام کو، کوئی اولاد نہیں، باپ اور ماں تو پہلے ہی انتقال کر چکے۔ مدینے جائیے گا تو 8ویں امام کی والدہ جناب نجمہ خاتون کی قبر کی زیارت بھی کیجیے گا، اگرچہ قریب نہیں جانے دیتے، مدینے کی مشکل ترین اور سخت ترین زیارت جناب نجمہ خاتون کی، ایک ڈسٹنس کے ساتھ، لیکن بہرحال ان کے وسیلے سے بھی بہت حاجتیں پوری ہوئی ہیں جو میرے ساتھ پچھلے برسوں میں حج کر چکے، اس لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اصل عنوان۔ اب کوئی اولاد نہیں تھی، بھائی بہنوں کو یہ امید ہو گئی کہ 45 سال کے تو ہو گئے، اس وقت 50 سال کی عمر میں معصومین کی شہادتیں ہو رہی، رسول خدا 63، مولا کائنات 63، پھر یہ عمر کم ہونے لگی، اور ایک دم پتا چلا کہ نہیں ان کے ہاتھوں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ساری جائیداد جو ہمارے پاس آ رہی ہے اب نہیں ملے گی، ایک بھی اگر اولاد ہو تو چاہے بھائی بہن 63 کیوں نہ ہو، یعنی 63 کو کچھ نہیں ملے گا، سب اس کو ملے گا۔ اب جو ان میں معصومہ قم اور اسی انداز کے بھائی بہن تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے، ہمارا بھائی صاحب اولاد ہو گیا، جن کی نگاہ میں ہر چیز ڈالر اور پاؤنڈ ہوتی، وہ یہیں سے زندگی شروع کرتے ہیں اور اسی پہ زندگی ختم کرتے ہیں، ان کے اوپر تو بجلی گر پڑی، آتی بھی دولت، آتی بھی جائیداد، آتی بھی میراث، اس ایک بچے کی وجہ سے ہم سے چھن گئی۔ اب میں کیا کہوں، گھر کی بات، خاندان کا مسئلہ ذرا زیادہ وضاحت کریں تو لگتا ہے کہ بنی ہاشم کی توہین ہو رہی، اور نہ بتائیں تو یہ تاریخ پتہ نہ چلے، جس کے نتیجے میں اور بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں۔ ایک آسان سا نسخہ ڈھونڈ لیا ان لوگوں نے، کون؟ 8ویں امام کے بھائی اور بہنیں، سب نہیں، بعض۔ 7ویں امام کے بیٹے اور بیٹیاں، سب نہیں، بعض۔ 9ویں امام کے پھوپھیاں اور چچا،
کہا کہ یہ جو ہے نا نواں امام، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہی نہیں، ہمارے بھائی جو شہادت ہے، جن کی آج رات تابوت ہے، جن کا کل رات، یعنی ادارہ جعفریہ میں کل رات تابوت اٹھے، کہا کہ ہمارے بھائی 8ویں امام ہمیں حق سے محروم کرنے کے لیے کسی یتیم بچے کو لے کے اڈاپٹ کیا اور اپنا بیٹا مشہور کر دیا. یہ ہمارے بھائی کا بیٹا نہیں ہے، خالی اس لیے ہمارا بھائی سے لے کے آیا تاکہ ہم کو کوئی حق نہ ملے. تہمت 8ویں امام پر لگائی جا رہی، انکار 9ویں امام کے نسب کا کیا جا رہا، اور مقصد صرف دولت، کہ جو ہمیں میراث مل رہی ہے وہ نہیں ملے گی. اتنا پریشرائز کیا گیا. اور دیکھیے باہر کے دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا دشمن اگر بھائی بہنوں سے آدمی کیا بات کرے. کہا کہ ہم نیو نہیں مانیں گے، ہم ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے. اب اس زمانے کا ڈی این اے ٹیسٹ کچھ اور ہوتا لیکن تھا ایک طریقہ. کہا کہ ہم وہ ٹیسٹ کرائیں گے کیونکہ یہ بیٹا ہمارے بھائی کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھتیجا نہیں ہے، یہ ہمارا بھانجا نہیں ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کو. جو طریقہ کار انہوں نے بتایا اکارڈنگ ٹو اسلام دیٹس نان سینس، حرام نہیں ہے لیکن نان سینس. مگر اتنا پریشر پڑا کہ 8ویں امام نے کہا چلو تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تم کنوینس ہو جاؤ، جو تم ٹیسٹ کہہ رہے ہو وہ ٹیسٹ ہوگا. اور آخر اس کے نتیجے میں اس آدمی نے بھی مان لیا کہ یہ انہی کا بیٹا ہے. مگر کتنا بڑا الزام اور تہمت 8ویں امام پہ لگایا گیا دولت کے لالچ میں، اور کتنا ظلم ہوا 9ویں امام پر کہ پھوپھی اور چچا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو اپنا بھتیجا اور بھائی. جب 8ویں امام اس زمانے کا جو ڈی این اے ٹیسٹ تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے جملوں پر بھلا میری زبان قابو میں رہتی ہے، میں تو پھسل کے وہاں چلا جاتا، پوری تاریخ پڑھ دیتا کہ وہ کیا ڈی این اے ٹیسٹ تھا، لیکن وقت نہیں. جب 8ویں امام وہ ٹیسٹ دینے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے، البتہ کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں تھا، تو ایک جملہ یہ کہا جو میں نے وفات رسول خدا کی مجلس میں پڑھا، جہاں یہ واقعہ رسول خدا سے بھی مل گیا کہ آج کی مجلس ادارہ جعفریہ میں وفات رسول خدا کی مجلس، اور ہمارے 8ویں امام سے بھی یہ واقعہ مل گیا جن کی شہادت کی رات شروع ہو چکی. 8ویں امام نے وہ جملہ کہا کہ اس وقت مجھے وہ امتحان دینا پڑ رہا جو پورے گروہ اہل بیت میں یا گروہ معصومین میں صرف میرے جد رسول خدا کا ہوا. مولا کے ساتھ، حسنین کے ساتھ، بعد والے کسی امام کے ساتھ، حتیٰ 8ویں امام کے بعد والے معصومین میں بھی کسی کے ساتھ یہ مرحلہ پیش نہیں آیا. اور رسول خدا کا کیا واقعہ؟ رسول خدا کا یہ واقعہ کہ جناب ماریہ پیغمبر کی آخری بیوی، مصر کے بادشاہ نے بھجوائی تھی خدمت رسالت میں، پیغمبر نے نکاح کی اور ان سے اللہ کے رسول کے یہاں بڑھاپے میں اولاد ہو گئی. یا خدیجہ طاہرہ سے پیغمبر کو اولاد ملی تھی، اور یا اس کے بعد 17 سال گزر گئے پیغمبر کے یہاں کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو. یا آخری بیوی آئی ماریہ، ان سے اولاد ہو گئی ابراہیم جن کی زیارت آپ جنت البقیع کے قبرستان میں کرتے ہیں. اب ایک بار گھر سے آواز بلند ہوئی کہ یہ رسول کا بیٹا نہیں ہے، وہاں تو تہمت بڑی، بہت بڑی تہمت بن گئی. کہا ماریہ نے فعل حرام کیا ہے، پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، رسول کے نام سے پھیلا دی. اب پیغمبر کے بارے میں بھی کہا گیا بڑے بھولے بھالے، اس طرح اپنی بیوی کے کہنے میں ہیں کہ اس نے کہہ دیا یہ آپ کا بیٹا ہے تو مان بھی لیا. اب میں توہین رسالت سے بہت گھبرا رہا ہوں. یہ الزام لگانے والے افراد خانہ تو تھے مگر خونی رشتہ دار نہیں، سوکنے اور سوت سب نہیں، ام سلمہ جیسی بھی کچھ نہیں.
اور ایک ایسا لفظ کہہ دیا کہ میں تو ہمت بھی نہیں کر رہا وہ لفظ کہنے کی. کہا کہ ہم سے زیادہ ہم بھی رسول کی بیوی, ہم سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ ان کے یہاں اولاد ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. معاذ اللہ, اب استغفر اللہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. کہا یہ اولاد ہے ہی نہیں. سورہ نور جناب ماریہ کی صفائی میں نازل ہو, جیسے آج کل اس کی تاریخ بدل کے کچھ اور کر دیا گیا. 8ویں نے کہا جس طرح میرے جد پر یہ تہمت لگائی گئی کہ ان کے بیٹے کو کہا گیا ان کا بیٹا نہیں, اس طرح میرے بیٹے کو کہا گیا کہ میرا بیٹا نہیں. جب ایسے حالات اور ماحول ہوں تو رسول خدا کو خدیجہ طاہرہ اور زیادہ یاد آتی. ایک وہ میری جانثار و وفادار بیوی تھی. ایک طرح سے ایک بات کہہ دوں کہ خدیجہ اور رسول کا رشتہ یک طرفہ رشتہ بنا, ایک طرح سے نعوذ باللہ توہین نہ ہو. خدیجہ ہی دیکھیے, ہر رشتہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک. خدیجہ طاہرہ صرف دیتی رہی رسول خدا سے, اس دنیا میں تو کچھ نہ لیا. ہاں ایک وعدہ لیا, اور وہ یہ کہ قیامت کے دن جس کی شفاعت میں کرنا چاہوں آپ اجازت دیجئے کہ میں شفاعت کروں. قیامت کی شفاعت میری بیٹی فاطمہ کی عزادار, میرے اولاد حسنین کی عزادار, صرف ایک وعدہ پیغمبر سے لیا کہ شفاعت جو اللہ نے آپ کو دی آپ مجھے بھی یہ اختیار دی, ورنہ ساری زندگی خدیجہ خالی دولت دیتی رہی. ایک وہ بیوی اور ایک وہ بیویاں جو 21ویں پارے کے آخر میں آئی کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں سوائے فاقوں کے ہمیں ملا کیا, ہم تو یہاں آ کے پچھتا رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھے تو اپنے والدین کے گھر میں تھے. جو کل بات میں بتا چکا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. لیکن ایسے حالات میں جانثار و وفادار بیوی زیادہ یاد آتی. خدیجہ طاہرہ نے ایک اصول بتا دیا, یہاں دو آخرت میں لو. ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بھی کچھ ایسے لوگ جو خدیجہ طاہرہ کے اصول پہ عمل کرنا چاہیں کہ ہم دنیا میں دینا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمیں واپس ملے. ادارہ جعفریہ کے والنٹیئر اسی لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی خدیجہ طاہرہ کے اس اصول پر آج تیسرے دن بھی عمل کرنا چاہے تو اس سے موقع تو دیا جائے. کچھ ایسے مومنین ہیں جو مسلسل 2 دن سے زحمت کر رہے ہیں, لیکن کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, اس لیے میں نے یہ گزارش کر دی. بسم اللہ. مومنین, ایک کار ہے رجسٹریشن RL04ANP 7 سیٹر بلیک کرائسلر ہے. یہ ایمرجنسی ہے, باہر ایک شری لنکن فیملی سٹک ہے, وہ لوگ امیڈیٹ نکلنا چاہ رہے ہیں اور یہ گاڑی کسی مومن کی ہے شاید, ذرا جلد سے جلد جا کے اس کو ہٹوا دیجیے گا. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, رجسٹریشن نمبر RL04ANP بلیک 7 سیٹر کرائسلر ہے. یہ گاڑی کو برائے مہربانی جلد سے جلد آپ ہٹوا دیجیے گا پلیز. شکریہ. اور یہ یاد رکھیے, یہ غیرت مند خاندان اہل بیت ہے, یہ غیرت مند خاندان رسالت. وعدہ یقیناً آخرت کا ہے, لیکن اس دنیا میں بھی کسی کے حق کو کبھی نہ بھولاتا ہے نہ فراموش کرتا. جس نے کوئی خدمت کی اسے اجر دیا, اور اگر کسی کے بارے میں یہ چانس پیدا ہوا کہ شاید اس کا حق ہم ادا نہ کر پائے, یعنی اہل بیت کی بات کر رہا ہوں, اپنی آپ کی نہیں, ایک یہ چانس, ایک امکان آیا دل میں, تو اسے بھی حق دیا گیا. ماہ مبارک سفر میں
اللہ کے رسول بہت بیمار ہو گئے. کون سا سفر؟ غدیر خم سے واپس آنے کے بعد کا سفر. بیمار ہو گئے یا کچھ اور اسباب تھے جس کی بنا پہ پیغمبر کو اس طرح سے بستر تک محدود ہونا پڑا کہ بدن میں کھڑے رہنے کی طاقت بھی نہ رہی. غدیر خم 18 ذی الحجہ کی بات ہے. مدینے آتے آتے 10-12 دن تو لگے ہوں گے. 25-26 ذی الحجہ کے قریب پیغمبر مدینے پہنچے. 25 محرم 25 صفر 2 مہینے گزر گئے. جملہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کسی کا حق اپنی گردن پہ لے کے نہیں جاتے. آپ نے اگر اس وقت 10 پینی کا کوائن بھی اس چادر میں ڈالا ہے تو یہ بھی خالی آخرت تک نہیں ہوگا, ان کے لیے آپ نے پیش کیا ہے جن کا انداز یہ. حق کسی کا گردن پہ لے کے نہیں جاتے. 2 مہینے اللہ کے رسول بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی. جب بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی تو مسجد میں کہاں گئے ہوں؟ ان مسلمانوں سے پوچھئے ان کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے. اور 2 مہینے گزر گئے. پیغمبر اس دیوار کے پیچھے اللہ ہر مومن مومنہ کو مسجد النبوی کی زیارت کرائے. مسجد اور حجرہ رسول میں فاصلہ کیا؟ یہ ایک دیوار, یہ ایک پردہ. پیغمبر وہاں ہیں اور ہم زیارت نہیں کر پا رہے. ہر نماز کے وقت مسجد میں آتے تو ہیں مسلمان, مگر نماز سے زیادہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ شاید آج رسول خدا کی زیارت مل جائے. ہر گزرتا ہوا دن مایوسی بڑھاتا جاتا, یہاں تک کہ ماہ صفر کا آخری ہفتہ شروع ہو گیا. اور ایک دن ابھی ہمارے برادر اذان کی آواز کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اذان کی آواز کان میں آئے ماتم سجدے میں جھک جائے. اور اذان کی آواز سن کے بلال یاد آتے ہیں نا. تو ایک دن بلال کو بلایا گیا. کہاں بلایا گیا؟ حجرہ رسول. اور پیغمبر نے خاص پیغام دیا, بلال یہ پیغام تم لے کے جاؤ. بلال وہیں پہنچے جہاں ہر اذان کے وقت پہنچتے. آج بھی مسجد النبوی میں منبر رسول کے سامنے ایک سنگ مرمر کا ایک پلیٹ فارم بنا ہے جو انسان کی ہائٹ سے تھوڑا اونچا. وہی جگہ تو ہے نا جہاں بلال اذان دیتے تھے. کہا کہ بلال جاؤ, لیکن آج تمہیں اذان نہیں دینا. بلال کا کام خالی اذان دینا نہیں ہے, اجتماعی اعلانات بھی بلال کرتے ہیں. غدیر خم کے قافلے کو بلال ہی کی آواز سے روکا گیا تھا. آگے جانے والے پیچھے آ جائیں, پیچھے رہنے والے آگے پہنچ جائیں. بلال اپنی اذان کی جگہ پہ گئے اور بآواز بلند کہا کہ اے مدینے والوں, تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول اپنی مسجد میں تشریف لانے والے ہیں, اور آج مدینے کے سارے باشندوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد میں آ جائیں. ارے حکم نہ بھی دیا جاتا تو اتنا جملہ کہ رسول اللہ مسجد میں آ رہے ہیں, لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے, دکانیں بند, بازار سے بھاگے, مدرسوں سے آئے, گھروں سے نکل کے آئے, آرام کرنے والے بستر سے اٹھ کے آئے, پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی. مدینے کی مسجد میں اتنا رش شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. بلال سے پوچھوایا گیا, سب لوگ آ گئے؟ بلال اوپر کھڑے پورے مجمع کو دیکھ رہے. پیغام بھجوایا, یا رسول اللہ سب آ گئے. اور ہر آدمی بے چین ہے کہ رسول آج مسجد میں آ رہے, 2 مہینے بعد رسول خدا کی زیارت کا موقع ملے گا. اللہ اللہ, سب کی نگاہیں بیٹھے ہیں قبلہ رخ کیونکہ منبر اسی طرف, نگاہیں سب کی لیفٹ سائڈ پر ہیں جہاں حجرہ رسول. دروازہ کھولا, پیغمبر اپنے حجرے سے اس حالت میں باہر آئے کہ ایک قدم نہیں چلا جا رہا. ایک طرف سے مولا کائنات نے پیغمبر کو سہارا دیا, دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا حضرت عباس نے سہارا دیا.
جیسے کسی مریض کو اٹھا کے لایا جاتا. یہ چند قدم کا فاصلہ جو حجرے کے دروازے سے ممبر رسول تک کا ہے، یہ طے کرنا مشکل ہو گیا. پیغمبر ممبر کے قریب پہنچے، سہارا دے کے پیغمبر کو ممبر پہ لے جایا گیا. پیغمبر اوپر ممبر کی آخری سیڑھی پہ نہیں گئے، وہی کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے مسلمانوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور آج صرف اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی سے میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو. جو جس کا حق ہے مجھ سے یہیں پہ لے لے. دنیا چھوڑنے سے پہلے ہر ایک کا حق دینا چاہتا ہوں. رسول حق دینا چاہتے ہیں اور امت اہل بیت کا حق چھیننا چاہتی ہے. لیکن ابھی رسول کا جملہ بولا نہیں جا رہا. دو جملے کہے اور ایک طرح سے، یہ تاریخ میں تو نہیں ہے لیکن ایک طرح سے سانس پھول گئے، رک گئے. مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. یا رسول اللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نے اپنی بات کو دوہرایا. اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پہ ہے تو اپنا حق لے لے، ابھی مانگ لے. میں قیامت کے دن کسی کے حق کا جواب نہیں دینا چاہتا. مجمع چیخے مار کے رو رہا. جب تیسری اور آخری بار پیغمبر نے یہ جملہ کہا تو جو دیواروں اور ستون کے قریب بیٹھے تھے وہ تو اپنے سر ٹکرانے لگے. مگر ہر آدمی کے دل میں خیال تھا، ایک ناممکن بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی گردن پر کسی کا حق ہو؟ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا. یا رسول اللہ، میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر. پیغمبر نے کہا کیا؟ کہا فلاں جنگ میں بہت مال غنیمت جمع ہو گیا تھا، لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے مال غنیمت دیکھنے. ابھی تقسیم نہیں ہے، خالی دیکھنا. اور آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کی مدد سے لوگوں سے کہہ رہے تھے دور دور رہو، قریب کوئی نہ آنے پائے. یا رسول اللہ، مجھے زیادہ شوق تھا، میں قریب آیا. آپ خالی ڈرانے کے لیے کوڑا ہلا رہے ہیں کہ بھئی دور رہو. ایک دم سے آپ کا کوڑا میرے جسم سے ٹکرایا. ایک کوڑا تو میرے جسم پہ پڑا ہے، چاہے جان بوجھ کے نہ صحیح لیکن میرے بدن پہ پڑا. یہ ایک حق ہے. پیغمبر نے کہا آگے آ جاؤ اور اپنا حق لے لے. وہ قریب آئے. مسلمان ایک بار کہتے ہیں کہ اے شخص تجھے کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ اور اتنی بیماری اور کمزوری کے عالم میں، اور تو کوڑے کی بات کر رہا ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں، لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں اپنا حق لیے بغیر جا رہا ہوں. پیغمبر نے مجمع سے کہا خاموش، میرا اس کا مسئلہ ہے، کوئی نہ بولے، لے لے اپنا حق. یا رسول اللہ، یہ مسجد ہے، یہاں کوڑا کہاں؟ اس آدمی نے کہا یہاں کوڑا کہاں؟ پیغمبر نے حسن و حسین کو بلایا جو نانا کے قریب ہی کھڑے. حسن و حسین، بیٹا جاؤ میرے حجرے میں اور میرا وہ کوڑا لے کر آؤ جسے میں جنگوں میں لے کے جاتا ہوں. وہی کوڑا ہے. وہ کوڑا لے کے حسنین آئے. نانا یہ رہا. پیغمبر نے وہ کوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا، لے اب تو اپنا حق لے لے. کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حق تو یہ ہے کہ جب میرے بدن پہ کوڑا پڑا تھا تو میں میدان جنگ میں تھا، میرے بدن پہ اوپر کا لباس نہیں تھا، میرے کندھے کھلے ہوئے تھے، ان پر کوڑا پڑا تھا. پیغمبر نے کہا تیری بات میں سمجھ گئے. مجمع میں پیغمبر نے ایک بار اپنے کرتے کے اوپر کے بٹن کھولے اور ذرا سا کرتے کا گریبان چاکو. پیغمبر کے بدن میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. پیغمبر کا جتنا جسم نظر آیا گریبان سے، لوگ خچ کھا کے گرنے لگے کہ رسول اللہ اتنے کمزور. اور یہ شخص کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کوڑا میرے کندھوں کے پیچھے پڑا. پیغمبر نے اپنے کرتے کو اوپر کیا تاکہ پیچھے سے کندھے کھل جائے، اور جیسے ہی پیغمبر کے کندھے کھلے اس آدمی نے چیخ مار کے کوڑا ایک طرف پھینکا، دوڑتا ہوا گیا پیغمبر کے دونوں کندھوں کے درمیان
جو مہر نبوت تھی, سیل آف پروفیٹ ہوڈ, جا کے اپنے ہونٹ اس پہ رکھے بے اختیار بوسہ دیتا جاتا ہے. یا رسول اللہ, بھلا میری یہ ہمت و مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو اس مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا, میں تو اس مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا. اتنا بھی حق کسی کا ہے تو رسول دے کے جاتے ہیں. مسجد میں سانس آئی مسجد والوں کی, پیغمبر اپنے حجرے میں گئے اور بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ فاطمہ زہرا حجرے میں ٹہل گئے. بابا آپ خیریت سے آ گئے؟ حسنین نے بتایا تھا کہ کوئی آپ کے کوڑا مارنے والا. اور یہ بھی تاریخ کا جملہ ہے کہ جب حسن و حسین نانا کے حکم پر کوڑا لینے آئے تھے تو فاطمہ گھبرا گئی تھی. حسن و حسین بیٹا نانا کے ساتھ گئے تھے, نانا کو چھوڑ کے کیسے آ گئے؟ کہا نہیں اماں واپس جا رہے, نانا نے کوڑا منگوایا. فاطمہ نے گھبرا کے کہا خدا خیر کرے, میرے بابا نے کوڑا کیوں منگوایا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ہے وہ نانا کے کوڑا مارنا چاہتا. فاطمہ نے تڑپ کے کہا تھا حسن بیٹا, حسین بیٹا, تم اپنے آپ کو پیش کر دینا اور کہنا ہمیں کوڑا مار, ہمارے نانا کو کوڑا نہ مار. بہت بیمار ہے میرا بابا. حسن اپنے بدن پہ کوڑا کھانا, حسین اپنے بدن پہ کوڑا کھانا, میرے بابا کے بیمار جسم پہ کوڑا نہ پڑے. اے شہزادی فاطمہ, ایک ہلکا سا کوڑا بیمار کے بدن پہ پڑ رہا ہے, آپ برداشت نہ کر سکی؟ ارے کربلا سے شام تک آ کے دیکھیے, یہ میرا بیمار سید الساجدین سارے راستے بدن پہ کوڑے کھاتے کھاتے گئے. اے شہزادی فاطمہ, بابا کے بدن پہ کوڑے کا تصور, ارے اپنی بیٹی زینب کو دیکھیے, اتنے کوڑے کھائے کہ مرتے دم تک کمر کا زخم ٹھیک نہ ہوا. رسول آ گئے گھر, بیٹی اب مجھے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا, آخری دم تک اسی گھر میں ہوں. فاطمہ نے باپ کے سر کو اپنی گود میں لیا. اب آخری 3 دن رسول کے بڑی بے چینی میں گزرے. پیغمبر کو آرام نہیں آ رہا. 28 صفر کا دن جو ابھی ختم ہوا, یہ دن آ گیا. آج پیغمبر کو آرام آیا, بیمار بہت بے چین, اور پھر ایک دم آرام آ جائے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی. پیغمبر گہری نیند میں گئے, دروازے پہ دستک کی آواز آئی. فاطمہ گھبرا گئی, میرا بابا بڑی مشکل سے سویا. ایک بار آہستہ سے کہا کون ہے؟ جواب آیا میں رسول خدا سے ملاقات کرنے آیا ہوں. فاطمہ نے آہستہ سے کہا کہ اے شخص کسی اور وقت آنا, 3 دن کی بے آرامی کے بعد ابھی میرے بابا کی آنکھ لگی. آنے والا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری, دوبارہ دروازے پہ نوکنگ. فاطمہ نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہے؟ وہی آواز آ رہی ہے, رسول خدا کا ظاہر ہوں, ملاقاتی. فاطمہ نے کہا تھوڑی دیر بعد آ جانا. میں نے کہا نا میرا بابا 3 دن کے بعد آج تھوڑی دیر کے لیے سویا. خاموش. تھوڑی دیر گزری, پھر دستک کی آواز آئی. فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ وہی آواز آ رہی ہے, رسول خدا سے ملاقات کرنا ہے. اب تو رسول کی بیٹی کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ کہا کہ آئے آنے والے, بار بار سمجھا رہی ہوں, میرا بابا اتنی مشکل سے آرام آیا, اس وقت میرے بابا کو بے آرام نہ کر. پیغمبر نے آنکھیں کھولی, کہا فاطمہ بیٹی آنے والے کو آنے کی اجازت دے دو. یہ آنے والا وہ ہے جو آج تک نہ کسی نبی کے دروازے پہ رکا, نہ کسی رسول کے دروازے پہ رکا, نہ کسی معصوم کے دروازے پہ رکا, نہ کسی ولی کے دروازے پہ رکا. یہ اپنی مرضی سے آتا بھی نہیں ہے, یہ حکم خدا سے آتا. مگر یہ تیرے گھر کا احترام ہے, یہ تیری چوکھٹ کا احترام ہے کہ حکم خدا سے آنے والا ملک الموت جب تک تو اجازت نہیں دے گی دروازے سے داخل نہ ہوگا. ملک الموت آیا, اور ایک بار فاطمہ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی, بے اختیار کہا ہائے میرا بابا مارا گیا, ارے میں یتیم ہو گئی, بابا اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا, ہائے فاطمہ. شہزادی یتیمی کی فریاد کر رہی ہیں نا, بابا کے غم میں بابا کے لاشے پہ گر رہی ہیں نا, کوئی تماچے لگانے والا عمر ساتھ تو نہیں ہے نا,
کوئی کوڑے مارنے والا شمر تو نہیں ہے نا؟ ارے ہائے وہ آپ کی سکینہ، بابا اس کا بھی مارا گیا، یتیم وہ بھی ہوئی، لیکن ادھر کہے ارے میرا بابا مارا گیا، یہ تماچے کھائے گی یا کوڑے؟ اور تھوڑی دیر گزری، امت تو کہیں چلی گئی، رسول خدا کے گھر سے ایک تابوت اٹھا، جو باہر نہیں نکلا وہیں دفن کیا گیا۔ ابھی دفن کر کے بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آواز آئی، اے رسول کی بیٹی یہ دروازہ کھول دے ورنہ ہم تیرے گھر کے دروازے کو جلا دیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کو یقین نہ آیا، ارے تھوڑی دیر پہلے اللہ کا حکم سے آنے والا ملک الموت قدم نہیں بڑھا رہا ہے، رکا کھڑا ہے، تو کون ہے جو میرے گھر کے دروازے کو جلائے گا؟ نہیں آزادہ، آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی ہے، عمل بھی کیا ہے۔ ایک بار لکڑیاں لا کے رکھی گئیں، ایک بار آگ لگائی گئی، فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جل رہا ہے، اور جلتے ہوئے دروازے کو اس طرح سے دھکیلا گیا اور کھولا گیا کہ دروازے کے پیچھے رسول زادی کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئیں، دروازے کو دبایا جا رہا ہے، دروازے کو دبایا۔ آپ تو سن رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں رسول خدا کیسے سن رہے ہوں گے، میں سوچ رہا ہوں علی مرتضیٰ کیسے سن رہے ہوں گے، میں سوچ رہا ہوں میرا آقا حسین کیسے سن رہا ہوگا۔ ارے اس کی ماں دیوار و دروازے کے درمیان دب رہی ہے، اتنا دبایا کہ محسن شہید ہوا۔ ہائے بابا کہہ کے فاطمہ گری، خالی اسی پہ اکتفا نہیں، ادھر فاطمہ گری، ادھر آنے والے کا کوڑا حرکت میں آیا، پہلوئے زہرا پہ وہ کوڑے کا زخم۔ 90 دن بعد غسل میت دیتے ہوئے بھی مولا نے نشان زخم دیکھا، اور ایک بار فاطمہ غج کھا کے گری اور ایک جملہ کہا، بابا صبت علیہ مصائب لا انہا صبت علی الیام سرنا لیا۔ ارے میرا بابا کیا مارا گیا، اتنی مصیبتیں کہ دنوں پہ پڑے تو وہ رات میں بدل جائے، میرا بابا نہ رہا۔ اور ایک بار فاطمہ کے بابا کا تابوت آ رہا ہے، کھڑے ہوئیے، اے شہزادی فاطمہ ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں۔ کوئی تابوت اٹھانے والا نہ تھا، ہم اس تابوت کو کندھا دے رہے، واہ فاطمہ واہ محمد واہ جدہ واہ محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، ارض و سما میں شور ہے برپا رسول کا، ارض و سما میں شور ہے برپا رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، کپڑا ارض و سما میں شور ہے برپا رسول کا، ارض و سما میں شور ہے برپا رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، ارض و سما میں شور ہے برپا رسول کا، ارض و سما میں شور ہے برپا رسول کا۔
Hussein, Ya 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 Hussein,